ٹھیک ہے چلے فرحان اللہ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آج جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، مسلم لیگ نون اس کی بڑی اہم کمپوننٹ ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کی صدارت کی. خبر یہ آئی ہے ظاہر ہے ایک سورسز سے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس میں گروہ بندی ہے، گروپنگ ہے استعفوں کے معاملے پر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استعفے دے دینے چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استعفے نہیں دینے چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا مسلم لیگ نون میں یکسوئی ہے اس معاملے پر کہ جب فیصلہ ہوگا استعفے دیے جائیں گے، یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پھر مخالفت کریں گے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک دفعہ اگر فیصلہ ہو گیا پارٹی کے لیول پہ، میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا. ابھی نہیں ہوا فیصلہ؟ نہیں، وہ ابھی تو نہیں ہوا. وہ جب ہوگا تو پھر تو اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، مطلب اس کا اعلامیہ آ جائے گا، اس کے بعد ہی میں پہلے تو نہیں آپ کو کیا کہتے ہیں. لیکن جو بھی پارٹی پالیسی ہوگی، ساری پارٹی اس کی ڈسپلن کی جو ہے اس کو فالو کرے گی. کوئی ایک بھی ابھی آپ دیکھیں جوائنٹ سیشن کے اندر سارے کے سارے ہمارے ایم این اے اور سینیٹر، ایک بندہ بھی مسنگ نہیں تھا، سارے کے سارے پورے تھے. تو یہ جو ہے اس کے اندر کوئی عوام نہیں رکھنا چاہیے. میں کچھ بات جو میرے بھائی نیازی صاحب نے دوسرا ایک اور بات کہ کیا مسلم لیگ نون کی طرف سے تجویز ایسی ہے کہ اسمبلیوں کا مستقل بائیکاٹ کر دیا جائے، استعفیٰ نہ دیا جائے، ایسی کوئی تجویز ہے؟ یہ بھی اطلاعات ہیں اس طرح کی؟ نہیں، کچھ اس طرح کی تجویز ہیں، لیکن مطلب کہ میرا نہیں خیال ہے کہتے ہیں کہ اس طرح کی کسی تجویز کے اوپر ابھی کوئی فیصلہ ہوا ہے. تو وہ میں اس کے اوپر ابھی اس لیے کامنٹ جو بائیکاٹ اور استعفے میں فرق کیا ہوگا؟ آپ استعفیٰ نہیں دے رہے لیکن اجلاس میں نہیں جا رہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ہم پھر اس لیجسلیشن کو بیسکلی وہ نہیں کرتے نا. ہم اگر وہاں بیٹھے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو مان رہے ہیں. ہم ادھر جب ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے ربر اسٹامپ بنا دی ہے نا پوری کی پوری. یہ انہوں نے جو رولز کی دھجیاں اڑا کے زبردستی بلڈوز کر کے کیا کہتے ہیں جو ہے وہ بل پاس کریں. اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمارے ملک میں نا ایک بڑا ایک رواج ہے، جو چور ہوتا ہے نا، چور، وہ امپائر کی انگلی بھی استعمال کرتا ہے، وہ ووٹ پڑوانے کے لیے اداروں کی مدد بھی لیتا ہے، وہ سارے پورے پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے، اور آگے بعد میں بھاشن بھی جو ہے وہ پتہ کیا دیتا ہے کہ قانون یہ کہتا تھا. قانون اس وقت کہاں تھا جب پی ٹی وی حملہ کیس کے اندر آپ کے لیڈر جو ہے وہ ایبسکونڈر تھے، تب تو آپ کو قانون یاد نہیں آیا. جب آپ نے 12 لاکھ روپے میں 100 روپے مرلہ دے کے اپنا گھر ریگولرائز کرایا محل، تب آپ کو نہیں یاد آیا. جب آپ کے اپنے لوگ ٹیٹیاں مارتے رہے، علیمہ باجی ٹیٹیاں مارتی رہی، تب آپ کو ٹیٹیاں یاد نہیں آئیں. آج آپ کو ٹیٹیاں یاد آ گئی ہیں کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ آپ سے ٹیٹیوں کا نہیں پوچھ رہے. جس باپ کے بچے بھوکے ہیں نا، اس کو جواب دیں کہ وہ کیسے کھانا کھلائے گا آج رات کو. 20,000 روپے والا کیسے اپنا بجٹ بنائے گا، اس کو جواب دیں. جن کی دوائیاں آپ نے بند کر دی ہیں ان کو جواب دیں. مینیفیسٹو آپ کا یہ ہے کہ آپ سارے پاکستان کے اندر چوری چکاری کی جو ہے وہ نئے ریکارڈ بن گئے. میں نہیں کہہ رہا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ حکومت چور ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتا ہے کہ عمران خان چور ہے، اور آپ ہمیں آگے بھاشن دے رہے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ صحیح اور غلط کیا ہے. کوئی چیز آپ مجھے بتا دیں، چینی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، آٹا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، دالیں ان کے کنٹرول میں نہیں. چینی سستی اس طرح ہوگی نا کہ 140 روپے کی تھی، اب 130 روپے کی ہو گئی ہے. تو بڑا احسان کیا انہوں نے اس قوم کے اوپر کہ 50 روپے 74 سال والوں نے 50 روپے کلو چینی دی تھی ان کو، یہ اس کو 120 130 روپے پہ لے کے چلے گئے. اور اس کے بعد آگے باقیوں کے اوپر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے قانون کے تحت سارے، یہ عامر لیاقت نے آگے، ڈاکٹر عامر لیاقت نے آگے کیا بولا تھا کہ کس طرح مجھے لائے گئے، وہ کون سے قانون کے تحت لے کے آئے تھے آپ قانون کی بات کرتے ہیں. اس پہ ذرا بات